بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مررت برجل حسن غلامه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ صفت کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحال الموصوف یعنی صفت بحال ہی، اور صفت بحال متعلق الموصوف، صفت بحال متعلق ہی۔ صفت بحال ہی اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو موصوف کی ذات میں موجود معنی وصفی کو بیان کرے، جیسے جانی رجل عالم۔ اب عالم یہ رجل کے اندر جو صفتی معنی ہے علم والا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے بحال متعلقی ہی، یعنی وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق کے اندر موجود وصفی معنی کو بیان کرے، جیسے مررت برجل حسن غلامہ، میں گزرا ایسے آدمی کے پاس ہے جس کا غلام حسین ہے۔ اب حسن صیغہ صفت ہے، یہ رجل کا متعلق ہے غلام، اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اس کے وصفی معنی کو بیان کر رہا ہے۔ رجل کے وصفی معنی کو نہیں بیان کیا اس نے، اس کے رجل کے متعلق کے وصفی معنی کو بیان کیے۔ مررت برجل، میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جس کا غلام خوبصورت ہے۔ تو سب بحال موصوف ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ یہاں الظالم صفت ہے جو قریہ کا متعلق ہے، اہل اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ فالاول یتبع فی الاعراب، والتعریف والتنکیر والافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت بحال ہی 10 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ 10 چیزیں، اعراب کے لفظ میں 3 چیزیں آتی ہیں، رفع نصب جر، اور تعریف اور تنکیر 5 ہو گئے، معرف ہونا نکرہ ہونا، دونوں معرف ہوں گے، یہ دونوں نکرہ ہوں گے۔ افراد تثنیہ جمع 8 ہو گئے، مفرد تثنیہ، مفرد تثنیہ جمع ہے، اور تذکیر و تانیث 10 ہو گئے۔ جو اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث ہوگی، تو 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے۔ اور بیک وقت ان میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 4 چیزیں 10 میں سے کیسے کہ اعراب کی جو 3 چیزیں ہیں رفع نصب جر، اس میں ایک چیز پائی جائے گی، یا مرفوع ہوں گے یا منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے۔ تعریف و تنکیر میں سے ایک چیز پائی جائے گی، کیونکہ بیک وقت دونوں چیزیں نہیں پائی جا سکتی کہ وہ چیز معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، یا معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی۔ اور افراد تثنیہ جمع تینوں میں سے ایک چیز پائی جائے گی، کیونکہ بیک وقت ایک ہی چیز مفرد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو نہیں ہو سکتی لفظی اعتبار سے۔ اور تذکیر و تانیث میں بھی ایک چیز پائی جائے گی، یا تو مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ جیسے پیچھے جو مثال بیان ہوئی تھی رجل عالم، رجل مرفوع ہے، اعراب میں رفع پائی گئی، اور معرفہ نکرہ میں نکرہ پایا گیا، اور افراد تثنیہ جمع میں سے مفرد ہونا پایا گیا، تذکیر و تانیث میں سے تذکیر پائی گئی۔ وَالثَّانِي يَتْبَعُهُ فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَّلِ، یہ اول نہیں ہے لفظ، اول ہے لفظ، یہ والا لفظ اول ان کی جمع ہے اول۔ اور جو دوسری قسم ہے
صفت بحال متعلق ہی یہ پہلی 5 چیزوں میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. پہلی 5 چیزیں یعنی رفع نصب جر 3 اور تعریف و تنکیر 5 ان میں اپنے موصوف کے مطابق ہوگی. جیسے پیچھے مثال گزری تھی مررت برجل حسن غلامہ. میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جس کا غلام حسین تھا. تو حسنین یہ رجلین کے رجلین نکرا تھا تو یہ بھی نکرا ہے, اور وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہے. تو پہلی 5 چیزوں میں رفع نصب جر تعریف و تنکیر ان میں اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. فل بواقی اور باقی 5 میں کل فعل کی طرح ہوتی ہے. باقی 5 میں یعنی اس کا مطلب وہ جو آگے کالا متعلق ہوتا ہے موصوف کا متعلق جو صفت کے بعد آتا ہے. جیسے اس پچھلی مثال میں کیا کہتے ہیں اس کو غلام ہو آیا تھا حسنین غلام ہو. یہ حسنین صفت ہے. یہ باقی 5 جو ہیں تذکیر و تانیث مذکر مؤنث ہونا اور افراد تثنیہ جمع ان میں یہ اپنے مابعد یعنی غلاموں کے مطابق ہوگا, کیونکہ صفت یہ عامل ہے اور غلام اس کا معمول ہے. تو جو حکم فعل اور فاعل کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے, ان دونوں کا بھی ہے. وہ فل بواقی کل فعل ہے اور باقی ماندہ میں فعل کی طرح ہوگا. فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل مذکر آتا ہے, مفرد آتا ہے. لہذا اگر متعلق اس میں ظاہر ہے تو فعل صفت مفرد آئے گا. مذکر ہے تو مذکر, مؤنث حقیقی ہے تو مؤنث آئے گا فعل. تو جو فعل کی فاعل کے ساتھ کنڈیشن ہوتی ہے مطابقت ہوتی ہے وہی اس کی بھی آئے گی. ومن سما حسن قام رجل قائد غلمان. اسی وجہ سے یہ ترکیب ٹھیک ہے, بہتر ہے. یعنی جب یہ بات بیان ہوئی کہ صفت بحال متعلق ہی پہلی 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہے, اعراب میں تعریف و تنکیر میں, اور دوسری 5 چیزیں افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث ان میں وہ اپنے ما بعد یعنی جو متعلق ہے موصوف کا اس کے تابع ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے فعل کی فاعل کے ساتھ حیثیت ہوتی ہے. لہذا اس اعتبار سے اس قانون کے مطابق یہ ترکیب ٹھیک ہے, بہتر ہے. قام رجل کھڑا ہوا آدمی, قائد غلمان جس کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس میں دیکھیں قائد یہ مفرد تثنیہ جمع, اس میں مفرد تثنیہ مرفوع ہونے میں رجلن کے ساتھ ہے, اعراب میں رجلن کے مطابق ہے. اسی طرح معرفہ نکرہ ہونے میں بھی رجلن کے مطابق ہے, یہ نکرہ تھا تو یہ بھی نکرہ ہے. اور باقی جو 5 چیزیں افراد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث اس میں یہ غلمان کے مطابق ہے. یعنی گویا اس کو آپ سمجھیں یوں قائد یہ قعدہ فعل ہے اور غلمان اس کا فاعل ہے. فاعل جب جمع مکسر ہو تو فعل مفرد ہوتا ہے, لہذا یہ فعل مفرد آ گیا قائد. صیغہ صفت مفرد آگے غلمان جو رجل کا متعلق ہے وہ جمع مکسر ہے. تو یہ عبارت ٹھیک ہے, بہتر ہے, درست ہے. لیکن ضعف قاعدون غلمان ہو, اگر اس کی جگہ قاعدون کی جگہ اس میں جمع آئے صیغہ صفت قام رجل قاعدون غلمان ہو تو یہ ضعیف ہے, ناجائز نہیں کہا مصنف نے, ضعیف کہا ہے. اس لیے کہ قانون اور کا طریقہ یہ ہے جمہور کے نزدیک کہ جب فاعل اس میں ظاہر جمع ہو تو فعل مفرد آتا ہے. جیسے قعد رجل
اور قعدہ رجال، جب رجال کے ساتھ قعدہ مفرد آتا ہے، مؤنث مذکر ہو سکتا ہے، جیسے قالت رسلہم، قالا نسوتن، لیکن فعل مفرد آتا ہے، اس کے ساتھ تثنیہ جمع کی نشانی نہیں لگی ہوتی. تو یہاں جب قائدون آئے گا تو قام رجل قائدون غلمان، تو فعل کے ساتھ تثنیہ جمع کی علامت آئے گی، جمع کی علامت. حالانکہ فاعل اس میں ظاہر جب موجود ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، اسی لیے جبکہ یہاں جمع آیا ہوا ہے، اس لیے یہ مطابقت فعل اور فاعل والی قاعدے کی یہاں نہیں پائی جاتی. لہذا قام رجل قائدون غلمانوں کی عبارت ضعیف ہے، لیکن جائز ہے ضعیف. اور جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعض عرب ایسے ہیں، عرب لوگ، وہ تثنیہ جمع جب فاعل جمع ہو یا فاعل تثنیہ ہو، اس میں ظاہر ہو، تو فعل کے ساتھ بھی وہ تثنیہ جمع کی عبارتیں علامتیں لگاتے ہیں. جیسے مشہور ایک اکلونی البراغیسو کی عبارت مشہور ہے. تو اکلونی البراغیسو، براغیس جمع ہے، اکلو کے ساتھ بھی جمع کی عبارت لگی ہوئی ہے، لیکن چونکہ منقول ہے ان سے، اس لیے ان مصنف رحمۃ اللہ نے اس کو ناجائز نہیں کہا، صرف ضعیف کہا ہے. وَيَجُوزُ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ، البتہ یہ عبارت ٹھیک ہے، قعود غلمانہ، یعنی فاعل جمع مکسر ہو تو اس کے ساتھ فعل بھی کیا کہتے ہیں اس کو، صیغہ صفت کو بھی جمع مکسر ذکر کریں تو یہ جائز ہے. قام رجل قعود غلمانہ، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے خش عن ابصارہم، خش عن یہ جمع مکسر ہے خاشعن کی، اور ابصار اس کا فاعل ہے. تو جس طرح خش عن ابصارہم ٹھیک ہے، اسی طرح قام رجل قعود غلمانہ یہ بھی ٹھیک ہے. بلکہ بعض ناویوں کے نزدیک تو سب سے بہتر عبارت یہی ہے کہ جس میں صیغہ صفت بھی جمع ہو، جمع مکسر، اور آگے وہ جو متعلق ہے وہ بھی جمع مکسر ہو، جیسے قعود غلمان ہو. یہ سب سے بہتر صورت ہے. پھر وہ صیغہ صفت مفرد والی قائد غلمان والی، اور وہ جو دوسری ہے قائدون غلمان وہ ضعیف ہے جمہور کے نزدیک. والمضمر لا یوسف ولا یوسف به، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر نہ تو موصوف بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کسی کی صفت بنایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ موصوف کی صفت لانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے موصوف کی وضاحت یا تخصیص کرنا، اور ضمیر کیونکہ عارف المعارف ہوتی ہے، اس لیے نہ اس کو وضاحت کی ضرورت ہے نہ اس کو تخصیص کی ضرورت ہوتی ہے. پھر صفت کا ایک اور مقصد ہوتا ہے کہ صفت ہوتی ہے ذات میں جو وصفی معنی ہوتا ہے نا موصوف کی ذات میں، اس کی وضاحت اور بیان کرنے کے لیے آتی ہے، جبکہ ضمیر کے اندر کوئی وصفی معنی آتا ہی نہیں ہے جس کی صفت لا کر اس کو بیان کیا جائے. اس لیے ضمیر لا یوسف ہو، نہ اس کی صفت لائی جا سکتی ہے، ولا یوسف بھی، اور نہ اس کو کسی کی صفت بنایا جا سکتا ہے. والموصوف اخص او مساوین، فرماتے ہیں کہ یہ موصوف صفت کا ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ موصوف اپنی صفت سے اخص ہوگا، یعنی عارف ہوگا، اور اگر عارف نہ ہو تو کم از کم تعریف و تنکیر میں برابر ہونا ضروری ہے. والموصوف اخص او مساوین، یا تو اخص ہوگا، اخص سے مراد عارف ہونا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ برابر کم از کم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ ذات مطلوبہ پر دلالت کرنے میں اگر صفت ہوگی عارف ہوئی تو موصوف سے بڑھ جائے گی، حالانکہ موصوف کا درجہ صفت سے بڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے موصوف جو ہے وہ صفت سے یا تو اخص ہوگا، عارف ہوگا،
اور مساون یا اس کا برابر کم از کم ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت اپنے موصوف سے معرفہ ہونے کے درجے میں بڑھ جائے. پھر اس میں جو معرفہ ہے نا ان کے مختلف درجات ہیں. معرفہ کے جو 7 قسمیں ہیں ان کے مختلف درجات ہیں. آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں. سب سے زیادہ جو معرفہ ہونے کا درجہ ہے معارف المعارف جس کو کہتے ہیں وہ ضمائر ہیں. پھر ضمیروں میں بھی 3 درجے ہیں. سب سے زیادہ معرفہ ضمیر متکلم والی ہوتی ہے, پھر مخاطب والی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد غائب والی ہوتی ہے. آنا یہ سب سے معرفہ ہے. آنا نحنو. انتا یہ اس کے بعد ہے. انتا انتے اس کی آگے وہ دوسرے صیغے بھی. اور ہوا ہیا یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے. لیکن تینوں ضمیریں معرفہ ہونے میں دوسروں سے زیادہ ہیں, سب سے زیادہ ہیں. اس لیے کہ ضمیر کے ساتھ پہچان اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں اعلام. پھر تیسرے نمبر پر 2 چیزیں, اشارات بھی اور موصولات بھی. یہ دونوں درجہ تعریف میں برابر ہیں. اور اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے معرف باللام کا. یہ سب سے کم درجے کا معرفہ ہے. اور پھر ان معرفوں کی طرف جو مضاف ہوتا ہے اس کا بھی وہی درجہ ہوتا ہے جو مضاف الیہ کا ہے. مثلا سب سے بڑا معرفہ ضمیر ہے, تو جو اسم ضمیر کی طرف مضاف ہوگا وہ باقی مضافوں سے زیادہ معرفہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو عالم کی طرف مضاف ہوگا, پھر اس کے بعد جو اسم اشارہ اور موصول کی طرف مضاف ہوگا, اور پھر اس کے بعد آخری درجے پہ وہ اسم ہے کہ جو معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا. پھر یہ جو معرفہ کی قسمیں ہیں ان میں موصوف کے اس میں ضمیر کے بارے میں تو ابھی ذکر ہو گیا کہ ضمیر نہ تو موصوف ہو سکتی ہے اور نہ ہی صفت. لہذا باقی جو معارف ہیں جیسے عالم ہے, اسماء اشارات ہیں, موصولات ہیں, اور معرف باللام ہے, تو عالم کی جو صفت ہے یہ یا تو خود عالم ہوگی یا مضاف الی العالم. خود عالم ہو تو برابر ہو جائیں گے, مضاف الی العالم ہو تو بھی برابر ہو جائیں گے. مررت بزید صاحب امر. اور عالم کی جو صفت ہے وہ اسم اشارہ اور اسم موصول اور معرف باللام یہ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ صفت کیا نام ہے, یہ اسم اشارہ, موصول اور معرف باللام یہ درجے میں عالم سے کم درجے کے ہیں. لہذا موصوف جو ہوگا وہ عارف اور اخص ہوگا ضمیر اس سے, صفت سے. قاعدے کے مطابق درست ہو جائے گا. اور وہ جو دوسرے نمبر پر ہیں, تیسرے نمبر پہ ضمیر اور اسم اشارہ, ضمیر نہیں, اسم اشارہ اور اسم موصول, ان کی جو صفت ہوگی وہ یا تو ضمیر کی اس کی اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ ہو اور موصول کی صفت موصول ہو, یا اسم اشارہ اور موصول ایک دوسرے کی صفت بنے, اور یا پھر ان کی جو صفت ہوگی وہ معرف باللام ہوگی, یا مضاف الی المعرف باللام یا مضاف الی الموصول ہوگی. لیکن معرفہ عالم کو ان کی صفت بنانا یا ضمیر کو ان کی صفت بنانا یہ جائز نہیں ہے. ضمیر تو ویسے نہیں ہے, عالم کو بھی صفت نہیں بنایا جا سکتا. اسی طرح جو معرف باللام ہے اس کی جو صفت ہوگی وہ معرف باللام ہوگی, اور اس کی صفت کے لیے یا مضاف الی المعرف باللام ہوگی. معرف باللام کی صفت نہ تو اس میں اشارہ ہو سکتی ہے, نہ اس میں موصول ہو سکتی ہے, نہ ہی عالم ہو سکتا ہے, ورنہ موصوف سے صفت کا درجہ بڑھ جائے گا معرف ہونے میں. یہ قانون اور قاعدہ ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ والموصوف ہو اخص ہو, والموصوف اخص او مساوین, موصوف یا خاص ہوگا یا مساوی ہوگا. ومن ثم لم یوسف ذلام الا بمثلی, اسی وجہ سے معرف باللام کی صفت معرف باللام ہی آتی ہے. اشارہ, اسم موصول, علم یہ نہیں آ سکتی کیونکہ وہ درجے میں بڑھ جاتے ہیں. او بالمضاف الی مثلی, یا معرف باللام کی طرف جو مضاف ہوگا اسم وہ اس کی صفت بنے گا, ورنہ اگر عالم کو لائیں تو صفت کا درجہ موصوف سے بڑھ جائے گا.
چلے انما التزم سے آگے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے.